الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مختلف انبیاء کے حالات، پیغمبروں کے واقعات سنا کر تسلی اور صبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ کہنے والے آپ کو جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور دیکھیے آپ سے پہلے جو پیغمبر، رسول اور انبیاء آئے، حالات تو ان کے اوپر بھی آئے اور ان کے اندر جو اوصاف تھے یہ تھے کہ وہ اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ ہو، لیکن حضرات صحابہ اکرام اور آپ کو حالات میں تسلی دینے کے لیے یہ واقعات اللہ پاک سنا رہے ہیں، اور ہر اس مسلمان کو سنا رہے ہیں جو قیامت تک آنے والا ہے کہ کبھی اگر حالات کے شکار ہو جاؤ تو سوائے رجوع الی اللہ کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہاں آیت میں، آج کی آیات میں اللہ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر فرمایا ہے، لیکن وہ آیات میں آزمائش کیا تھی اللہ نے صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں فرمایا ہے، بلکہ مبہم چھوڑا ہے۔ واقعہ کا حوالہ دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر کبھی کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی تھی تو وہ اللہ سے دعا، مغفرت، استغفار کیا کرتے تھے۔ لہذا واقعے کی مکمل تفصیل کو جانے بغیر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی کسی معاملے میں اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف فرمایا، اور جو مانگا دعا میں اللہ نے وہ عطا فرمایا۔ لہذا بہت زیادہ کہ کیا آزمائش تھی، کیا غلطی ہوئی، قرآن میں اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ بعض دیگر احادیث میں کہیں کوئی صراحت اس طرح کی ملتی ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مجاہدین پر، اپنی فوج پر کسی معاملے میں ناراض ہو رہے تھے، اور آپ نے اس وقت ایک جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ آج میں اپنی 70 بیویوں سے ملاقات کروں گا، اور جس سے بھی جو اولاد ہوگی میں اس کو مجاہد بناؤں گا، وہ جہاد کرے گا، میں اپنا فوجی بناؤں گا۔ یہ کہا اور اپنی بیویوں سے ملاقات کی۔ اتفاق یہ کہ کسی سے کوئی حمل نہ ٹھہرا، ایک بیوی سے حمل ٹھہرا، لیکن جب ولادت ہوئی تو آدھا ادھورا بچہ کے بازو نہیں تھا۔ جب وہ دایا نے بچہ لا کر حضرت سلیمان کے تخت پر رکھا، اسی کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ القینا علی کرسیہ جسدا، کہ ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ کو لا کر رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ پاک ان کی ہر بیوی کے ہاں حمل بھی ہوتا، بچہ بھی ٹھہرتا اور مجاہد بھی بنتا۔ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، لہذا جس کی وجہ سے اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا اور بچہ آدھا ادھورا ہوا۔ اللہ نے فرمایا ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہرحال چوک کچھ بھی ہو، قرآن میں تو اس کی صراحت نہیں ہے، لہذا بہت زیادہ اس کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سبق یہ ہے کہ حضرت سلیمان سے کوئی چوک ہوئی، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، معافی مانگی اور فرمایا رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ ایک تو مغفرت اس بات پر کہ عبادت کا وقت تھا اور میں اس طرح متوجہ ہوا دنیا کے کاموں میں کہ نماز کا وقت نکل گیا، آپ مجھے اس پر بھی معاف فرما دیں، اور جو مجھ سے یہ غلطی ہوئی آپ مجھے اس پر بھی معاف فرما دیں۔ اور دوسری دعا یہ کی وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ اللہ ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت آپ نے کسی کو نہ دی ہو۔ چنانچہ ہوا آپ کے تابع، جنات آپ کے تابع، اور پرندے اور درندے سب آپ کے تابع تھے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، دعا کا انداز کہ اللہ کی تعریف بھی، اللہ سے مانگا بھی، لیکن پہلے اپنی خطا کا اظہار کہ اے اللہ معاف کرنے والے آپ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنوں کی بھی دعائیں سنتا ہوں اور میں معاف کرنے والا ہوں، اور معافی کے بعد جو بندہ مانگتا ہے میں اس کو بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، لہذا گھوڑوں کی ضرورت نہ رہی کہ جہاں چاہتے وہاں ہوا کو حکم دیتے وہ لے جاتی، اور پھر جنات اور کو آپ کے تابع کر دیا کہ مجاہدین کی ضرورت ہی نہ رہی، آپ ان سے کام لیا کرتے تھے، اور جو سرکش ہوا کرتے تھے ان کو حضرت سلیمان قید کروا دیا کرتے تھے۔ جنات کا کام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ سمندروں سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ان کے حضرت سلیمان سے یہ کام بھی لیا کہ بڑی بڑی عمارتیں حضرت سلیمان جناتوں سے بنوایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس یہ حضرت سلیمان نے جنات سے تعمیر کروایا۔ اسی طرح کہیں پل تعمیر کروانا، گویا کہ خدمت خلق کا کام حضرت سلیمان جناتوں سے لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنا سب کچھ عطا کیا تھا ہم نے، اور پھر یہ ہمارا عطیہ تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ اتنا دیا تھا میں نے، اتنا دیا تھا کہ اتنا مالک بنا دیا تھا کہ حساب بھی کوئی نہیں، کہ سلیمان جتنا چاہیں اتنا خرچ کریں،
لیکن حضرت سلیمان کی دیانتداری یہ تھی کہ اپنی بادشاہت میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ٹوکریاں بنا کر وہ اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان لہ عندنا لزلفیٰ، ان کو یعنی سلیمان کو ہمارے پاس ایک خاص تقرب حاصل تھا، وہ میرے نیک بندے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر غلطی ہوئی تو فوراً توجہ اللہ کی طرف معافی مانگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے میرے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد ہر امتی کے لیے بھی جب بھی کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو جائے تو اس پر اصرار نہ ہو، فوراً رجوع الی اللہ، گناہوں سے استغفار، اور کم ہمتی کے ساتھ نہیں بلکہ بلند ہمتی کے ساتھ کہ اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، معافی کے بعد بہترین عطا کرنے والا بھی ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان کو ان کی استغفار کرنے کے بعد جو دعا مانگی، اور دعا بھی ایسی کہ اللہ ایسی بادشاہت چاہیے جو میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے، چنانچہ ان کو یہ بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ اسی کا ذکر اللہ پاک ان آیات میں فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا۔ وہ آزمائش کس طرح کی تھی قرآن خاموش ہے، لیکن دیگر روایات میں کہیں نہ کہیں اس کی صراحت بھی ملتی ہے۔ اگر صراحت بھی نہ ملے تو اتنی بات کافی ہے کہ آزمائش ہوئی تھی، کچھ غلطی ہوئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس غلطی کے بعد اللہ سے رجوع کیا، اور کیا کہا؟ دعا کے الفاظ یہ ہیں قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور مجھے ایسی بادشاہت سلطنت عطا فرما دیجئے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ لکھا ہے کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی اور قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے، یعنی اتنا عطا کرنے والے، اے اللہ صرف آپ ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو حضرت سلیمان کے حکم سے جہاں حضرت سلیمان چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار، یعنی جنات سے وہ تعمیری کام بھی لیا کرتے تھے، اور غوطہ خور شامل تھے کہ سمندروں سے موتیاں نکال کر لاتے تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ جنات وہ بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جو نافرمان ہوتے تھے وہ جکڑ دیے جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور ان سے کہا تھا اللہ نے کہ سلیمان یہ ہمارا عطیہ ہے، ہمارے داتا کی طرف سے دیا ہوا ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ سلیمان کو ہمارے پاس ایک خاص قرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ
سلیمان کو ہمارے پاس حاصل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان